کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ مجھے امید ہے کہ آپ سب خیریت کے ساتھ ہوں گے۔ یہ سیٹرڈے کی کچھ کلپس ہیں اور میں اپنے بچوں کو لے کے باہر جا رہی تھی۔ میں نے بچوں کے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ میں ان کو پیزا کھلانے کے لیے باہر لے کے جاؤں گی۔ میری جو بڑی بیٹی ہے اس نے بابا کے ساتھ ایک ڈیل کی تھی کہ وہ اس کو سیٹرڈے کو ویکینڈ میں باہر لے کے جائیں۔ تو میرا جو آج کا ولاگ ہے وہ بھی اسی حوالے سے ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ میرے ولاگ کو پسند کریں گے۔ اگر میرے چینل پہ آپ نئے آئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، اور اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگتی ہے تو آپ اس کو لائک ضرور کیجئے۔ تو چلتے ہیں آج کے ولاگ کی طرف۔ میں نے بات کرنی تھی کہ ہم اپنے ہر ٹائم ماضی میں کھوئے رہتے ہیں اور اپنے ماضی کو یاد کر کے پچھتاوے کا باعث بنے رہتے ہیں، یا پھر ہم لوگ اپنے فیوچر کو لے کے خوف زدہ رہتے ہیں، اس کی فکروں میں الجھے رہتے ہیں، اور جو ہمارا حال ہوتا ہے نا ہم اس کو انجوائے نہیں کر پاتے۔ اس سے پھر کیا ہوتا ہے کہ جب یہ وقت بھی گزر جاتا ہے نا تو پھر ہمیں یاد آتا ہے کہ ہم اس ٹائم پہ اس فلانی بات کو سوچ رہے تھے، فلاں بات کو سوچتے رہے، اور ہمارا یہ جو حال تھا اب یہ ماضی بن گیا ہے، تو ہم پھر اس چیز کی یاد میں کھوئے رہیں گے۔ ایسے ہی ہوگا اگر ابھی جو ٹائم ہے جو میں ابھی گزار رہی ہوں، یہ ٹائم اگر میں ویسٹ کر دوں گی، ہر ٹائم اپنے پاس میں کھوئی رہوں گی یا پھر فیوچر کو سوچ کے اس کی فکر میں لگ جاؤں گی، تو آٹومیٹیکلی میرے بچے جو ہیں ان کا بچپن بھی کھو جائے گا اور یہ بڑے ہو جائیں گے، پھر یہ بھی مجھے چھوڑ جائیں گے، مطلب بیٹیوں کی شادیاں ہو جائیں گی، بیٹا پتہ نہیں باہر چلا جائے گا یا آرمی میں چلا جائے گا یا پتہ نہیں کدھر چلا جائے گا، اس کی جاب ہو جائے گی، وہ کسی اور سٹی میں بھی جا سکتا ہے، تو پھر میں ان کو یاد کرتی رہوں گی۔ تو یہی میں نے بات کرنی تھی کہ جب پاسٹ میں ہم کھو جاتے ہیں نا، اپنے پاسٹ کو یاد کرتے رہتے ہیں تو ہم آٹومیٹیکلی ڈپریس رہتے ہیں۔ جب میری مدر کی ڈیتھ ہوئی تو میری نئی نئی شادی ہوئی، میری چھوٹی سی بیٹی تھی، اور میں نے وہ ٹائم سارا اپنی ماں کو یاد کرنے میں لگا دیا۔ وہ جو اس کا ٹائم تھا وہ میں نے رونے میں لگا دیا، کیونکہ میری بیٹی پیدا ہونے والی تھی اور میری مدر کی ڈیتھ ہو گئی۔ میری پریگنینسی تھی ابھی، بس لاسٹ منتھ تھے، اور میری مدر اچانک سے ان کو برین ہیمریج ہوا اور وہ دنیا سے چلی گئی۔ تو میں نے وہ ٹائم بہت رو کے گزارا اور اپنے فادر کے ساتھ بھی ٹائم نہ گزارا، کیونکہ مجھے گھر جانا بہت خوفزدہ کرتا تھا کہ میں اکیلی اپنی ایک چھوٹی سی بیٹی کے ساتھ کیسے وہاں پہ رہوں۔ ایک تو ایج بھی بہت کم تھی، دوسرا جو ہے مجھے اکیلے رہنا بیٹی لے کے ماں کے بغیر بہت مشکل لگتا تھا۔ ہوتا ہے نا بندے کو اتنا ایکسپیرینس ہی نہیں ہوتا، بس کسی کی سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو بس وہ ٹینشنوں میں ہی میرے وہ سال گزر گئے، ماں کی یاد میں ہی وہ سال گزر گئے۔ اسی دوران میرے ابو جو ہیں وہ بھی دنیا سے چلے گئے۔ تو اب مجھے اس چیز کو لے کے ریگریٹ ہوتا ہے کہ کیا تھا میں اس ٹائم پہ، جو وہ حال کا ٹائم تھا، وہ جو حال تھا اس کو گزارتی۔ ٹھیک ہے اللہ کی رضا تھی، میری ماں دنیا سے چلی گئی تھی، تو میں نے کیوں اپنے والد کے ساتھ ٹائم نہ گزارا؟ میں کیوں خوفزدہ ہو گئی تھی وہاں جانے پہ؟ میں وہاں جاتی، اپنے ابو کو ٹائم دیتی، ان کے ساتھ ٹائم گزارتی، بس میں پاسٹ میں کھوئی رہی، اپنے بہن بھائیوں کو یاد کرتی رہی کہ وہ بھی سارے بکھر گئے ہیں، کوئی باہر چلا گیا ہے، کوئی ویسے دوسرے کنٹری میں ہے، کوئی ویسے دوسرے سٹی میں ہے، سب اپنی فیملیز میں ہیں اور میری ماں نہیں رہی۔ تو اس دوران میرے ابو کو تو ہماری ضرورت تھی، لیکن ہم لوگ اسی غم میں رہے۔ اب چونکہ ابو بھی چلے گئے دنیا سے، تو ہم لوگ اس ٹائم پہ اب اس کنڈیشن میں ہیں کہ ہم اپنے پیرنٹس کو یاد کرتے ہیں۔ لیکن پھر میں نے اپنے آپ کو سمجھایا کہ بس پہلے تو میں نے یہ غلطی کر دی کہ میں اپنے پاس میں کھوئی رہی، اپنے حال میں اپنے ابو کو میں ٹائم نہیں دے سکی۔ لیکن اب میں سوچتی ہوں کہ میں نے اپنے بچوں کا یہ جو بچپن ہے نا اس کو ٹائم دینا ہے، کیونکہ یہ بچپن بھی کبھی گزر جانا ہے۔ جیسے میں نے پہلے بات کیا ہے کہ کبھی میرے بچوں نے بڑے ہو جانا ہے، میری بیٹیوں نے رخصت ہو کے یہاں سے چلے جانا ہے، وہ آؤٹ آف کنٹری بھی چلی جاتی ہیں، وہ دوسرے سٹیز میں چلی جاتی ہیں، پھر اس طرح سے نہیں آتی ہیں آپ کے پاس۔ بس کبھی ہے آج ہیں آپ کے پاس 10 دن کے لیے، 20 دن کے لیے، زیادہ سے زیادہ کیا ہی وہ میرے پاس آ سکتی ہیں۔ پھر ان کی اپنی ذمہ داریاں ہوں گی، اپنے بچے، اپنے ہسبینڈ، جب بچے ہو جاتے ہیں پھر بیٹیوں کے آگے سے پھر ان کا اسکول کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے۔ اگر وہ ان کا ملک ہی دوسرا ہو تو پھر تو آپ کو پتہ ہی ہے انسان کیا ہی آتا ہے آپ کے پاس۔ پھر بیٹا جو ہے وہ بھی چلا جائے گا پڑھنے کے لیے یا پھر کسی اور سٹی میں جاب کرنے، تو پھر کیا ہی میرا ان کے ساتھ ٹائم گزرے گا؟ پھر میں اس ٹائم کو مس کروں گی جو ابھی میں گزار رہی ہوں۔ تو بہتر نہیں ہے میں اس ٹائم کو ابھی انجوائے کروں، بجائے یہ کہ بس ڈپریشن لیتی رہوں، اپنے ماں باپ کا جانا سوچتی رہوں اور اپنے بہن بھائیوں کو یاد کرتی رہوں۔ ہاں ٹھیک ہے مجھے وہ یاد آتے ہیں، لیکن اب میں ان چیزوں کو بہت زیادہ اپنے اوپر ہیوی نہیں کرتی، بہت زیادہ حاوی کر کے میں روتی نہیں رہتی۔ یہ نہیں کہ میں اپنے بچوں پہ اب غصہ ہوتی رہوں، اس ڈپریشن کی وجہ سے میں ان کا دل بھی توڑتی رہوں۔ تو میں ٹرائی کرتی ہوں کہ میں اب ان کے ساتھ ٹائم گزاروں، ان کو باہر لے کے جاؤں، ان کا یہ جو بچپن ہے نا یہ جو گزر جانا ہے
اس کی ویڈیوز بناتی رہتی ہوں تاکہ کل کو میں سوچوں کہ میں نے کوئی مجھے پچھتاوا نہ ہو سوچ کے کہ میں بس پاس میں کھوئی رہی اور میرے بچے بیچارے جو ہیں وہ ڈپریس رہے اور میں ان کو اپنے ڈپریشن کی وجہ سے ڈانٹتی رہی. اپنا موڈ اگر خراب تھا تو ان کو میں نے سمجھا ہی نہ. تو اس لیے میں نے ڈپریشن میں جانا چھوڑ دیا ہے. میں نے اپنے پاس میں جینا چھوڑ دیا ہے اور فیوچر کو لے کے بھی پریشان ہونا چھوڑ دیا ہے. سب کچھ اللہ پہ چھوڑ دیا ہے. اللہ تعالیٰ آنے والا وقت بھی اچھا کرے گا اور جو ٹائم گزر چکا ہے اس کے اندر جو ہو گیا ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے. تو بس اس کو لے کے بھی میں نے اب پریشان نہیں ہونا. تو تاکہ میرے بچوں کا یہ جو ٹائم ہے نا یہ اچھا گزر جائے. ان کے بچپن کی جو شرارتیں ہیں نا وہ ماں کے ساتھ گزریں, وہ اپنے دل کی باتیں کریں. وہ اس ٹائم میں جو معصوم باتیں کر رہے ہیں نا میں ان باتوں کو انجوائے کروں, بجائے یہ کہ بس میں رونے میں ٹائم ویسٹ کر دوں. ان کی یہ شرارتیں, ان کی یہ باتیں, ان کی یہ معصومیت کا ٹائم بھی گزر جائے, پھر وہ ایک دم بڑے ہو جائیں, اپنی اسٹڈیز میں بزی ہو جائیں یا پھر شادیاں کر کے چلے جائیں گے جب مجھے چھوڑ کے, تو پھر میں کیوں ہی یہ ٹینشنیں لوں گی. تو اس لیے بہتر ہے آپ بھی میری طرح سوچیں. آپ کی زندگی میں کوئی بھی ریگریٹ ہے پاس کو لے کے اس کو چھوڑ دیں. اب فیوچر کے لیے کوئی بھی ٹینشن ہے اس کو بھی چھوڑ دیں. اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے نا وہ آپ کے لیے بہت اچھا سوچتی ہے اور آپ کو اللہ تعالیٰ کو لے کے اچھا گمان کرنا ہے. اپنے دل میں آپ نے ہمیشہ اچھی باتیں سوچنی ہیں. آنے والا وقت جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ بہتر کریں گے. بس آپ اپنی کوششیں کریں, اپنی کوشش جاری رکھیں. اس کے علاوہ اگر کوئی مشکل آتی ہے تو اس کی رضا میں راضی ہونا سیکھیں. تو پریشان ہونا چھوڑ دیں اور پاس کو لے کے ہر ٹائم ڈپریس رہنا وہ بھی چھوڑ دیں. کوئی بھی ریگریٹ ہے اگر پاس کو لے کے, یا پھر آپ کو اپنی بہن بھائیوں کی, اپنے ماں باپ کی یاد آتی ہے تو اس میں بھی کھونا اتنا زیادہ نہ کھو جائیں کہ آپ اپنے بچوں کو ہی بھول جائیں, اپنے ہسبینڈ کو ہی ٹائم نہ دیں. ایک وقت آتا ہے کہ آپ بہت ایجڈ ہو جاتے ہیں, پھر اس طرح سے آپ کے ہسبینڈ کو بھی آپ کی ضرورت نہیں رہتی. وہ اس طرح سے کھانے بھی نہیں کھا پائیں گے, وہ اس طرح سے ٹائم بھی نہیں گزار پائیں گے. تو ان کو بھی آپ ٹائم دیں. یہ نہیں کہ بس آپ اپنی ٹینشن میں ہی الجھے رہیں. کچھ میری بہنیں آؤٹ آف کنٹری ہوتی ہیں تو وہ اپنے پیرنٹس کو یاد کرتی رہ جاتی ہیں. بس اسی چیز کا وہ روگ لگائی رکھتی ہیں, نہ اپنے بچوں پہ فوکس کرتی ہیں نہ اپنے ہسبینڈ پہ فوکس کرتی ہیں. تو بس آپ اپنے حال میں جئیں. یہ جو حال ہے نا یہ بڑا خوبصورت ہے. ہمارا یہ جو ٹائم ہے نا یہ بچوں کے ساتھ یہ بہت پیارا ٹائم ابھی گزر رہا ہے, کیونکہ ہمارے بچے بہت معصوم ہیں. ان کی معصومیت کو ابھی اب ہمیں انجوائے کرنا چاہیے, بجائے یہ کہ بس ہم غم لگا کے بیٹھے رہیں, فیوچر کا تو کبھی پاس کا. تو میرا آج کا ولاگ یہی تک تھا. اپنا بہت خیال رکھیے, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اور اگر میرے چینل پہ آپ نئے آئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. اگر میرے چینل پہ دوبارہ آنا چاہتے ہیں تو دوبارہ ضرور آئیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. ٹل دین ٹیک کیئر. اللہ حافظ. اور مجھے موٹیویٹ کرنے کے لیے آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا ہے اور دعا میرے لیے ضرور کرنی ہے. اور اگر میرا میسیج آج کا آپ کو اچھا لگا ہے تو آپ نے پھر میرے چینل کو لائک ضرور کرنا ہے, کمنٹ بھی کرنا ہے. اللہ حافظ.